अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 127 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 128 से 130 तक इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम यहशुरुहुम जमीआ या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंसि रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन वबलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मथवाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्न रब्बक हकीमुन अलीम। वकज़ालिक नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अन्फुसिना वग़र्रतहुमुल हयातुद दुन्या वशहिदू अला अन्फुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। व यौम यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन वो उन सब को जमा करेगा। या माशरल जिन, ए जिन्नों की जमात, क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस, तुम में से बहुत से ने इंसानों को अपना बना लिया। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और कहेंगे इंसानों में से उनके दोस्त, रब्बना इस्तमतअ बादुना बिबाद, ए हमारे रब, हम में से बाज़ ने बाज़ से फ़ायदा उठाया।
وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ قال النار مثواکم، تو وہ کہے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ خالدین فیہا، تم اس کے اندر ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ حکمت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اس طرح سے ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتے تھے۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات کو پڑھتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات کے بارے میں ڈراتے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر گواہ بنتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی، انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کافروں میں سے تھے، انکاریوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو کفر پر تھے ان کو جمع کرے گا۔ انسانوں اور جنات دونوں میں سے کافروں کا تذکرہ اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کی کفر میں معاون ہیں، اور ایسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف آ کر خفیہ اشارے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، یعنی ان کو گمراہی کے رستے پر لگایا۔ جنات میں سے جو کافر ہیں، شیطان کے رستے پر ہیں، وہ شیطان کے بڑے ابلیس کے ایجنڈے پر ہیں کہ ہم نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، تو وہ ہر جانب سے آ کر ان کے لیے گمراہی کے رستے کھولتے، اور جو ان کے گرویدہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں اور ان سے آپس کے معاملات طے کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ پھر انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ یہ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے فوائد ہیں۔ ایک تو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جنات سے استعانت لیتے ہیں، تو وہ اپنے مطلب کے کام جنات سے کرواتے ہیں، اور جنات کو پھر نظر نیاز کے طور پر جو وہ طلب کرتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز اور بدترین چیز جو وہ دیتے ہیں وہ اپنا ایمان ہے۔ ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے جنات میں سے کسی جادوگر کے ساتھ اس کی معاونت پر، اس سے جتنی زیادہ وہ معاونت چاہتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا کام طلب کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کام پھر اپنا ایمان بیچ کر اپنی روح کو شیطان کے پاس گروی رکھوانا ہے۔ اور یہ جو کالے جادو کرنے والے ہیں، جو بدترین جادو کرنے والے اصل جادوگر ہیں، یہ سارے کافر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جادو کرنے والا کروانے والا دونوں قتل کی سزا ہے، کہ وہ مرتد ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ وہ اسی طرح شیاطین کی عبادت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کو راضی رکھنے کے لیے قربانی دینی چاہیے اور مختلف قسم کی عبادات بجا لانی چاہیے، اسی طرح وہ شیطان کی عبادت کے لیے مختلف قسم کے طور اطوار اپناتے ہیں، ریچولز کرتے ہیں، اور اس کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، لیکن یہ ایسا ہوا کہ چلتے چلتے ہم موت سے ہمکنار ہو گئے، اور وہ وقت آن پہنچا جو آپ میں نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ والا وقت جس میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس جرم کا اعتراف کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس منظر کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ایک بڑا اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اور عام انسان اس جانب توجہ کریں کہ وقتی طور پر اگر کسی کو کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہے تو وہ اس وقتی فائدے کے عوض اپنا ایمان نہ بیچے۔ جتنے بھی جادوگر ہیں در حقیقت یہ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑی طاقت کے حامل ہو گئے،
اور اس کی وجہ سے اب ہم دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں اور ہم بڑا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس چیز کو طاقت سمجھ رہے تھے وہ وبال ہے، وہ اپنے لیے ہی عذاب ہے۔ اور جس طرح یہ جنات سے کام لیتے تھے اور ان کو مسخر کرنے کے چلے کاٹتے تھے اور ان سے پھر اپنی مرضیاں کرواتے تھے، تھوڑے عرصے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جنات کو قابو کیا ہے، حقیقت میں یہ جنات کے قابو آیا ہوا ہوتا اور یہ غلام بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور اس کو طرح طرح سے تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں۔ اور مشاہدے میں ہے، بہت سارے علماء نے ایسے جادوگروں کے احوال لکھے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نقصان جادوگر اپنے ایمان کے بعد کسی چیز کا کرتا ہے وہ اپنی اولاد کا کرتا ہے، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ انسان کی نسل کو برباد کرتی، کیوں؟ اس کی انسان کے ساتھ دشمنی، اور یہ نسلی دشمنی، اور جادوگروں کی اولادیں اذیت ناک موت مرتی کیونکہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا گڑھا کھودتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ ان شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور جس سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے اور وہ شیاطین کے حوالے ہو جائے تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ نہتہ دشمن کے حوالے ہو جائے، پکڑا جائے، تو دشمن اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور جبکہ دشمن بھی ازل سے دشمن ہو اور وہ اپنی دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے تو وہ اس انسان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرے؟ وہ تو اس کے نسلوں کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال النار مثواکم خالدین فیہا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ یہاں سے بعض لوگوں کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ جی بعض اسرائیلی روایات کی بنیاد پر یا بالکل ہی من گھڑت روایات کی بنیاد پر کہ جہنم بھی ایک دن ہو جائے کہ ایک ہے کہ ختم ہو جائے گی، جبکہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا الا ما شاء اللہ، جیسے اللہ سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے، اللہ تو جو چاہے، اللہ رب العزت کے اوپر تو کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ تعالی نے جا بجا قرآن مجید میں لوگوں کی جو کفر پر ہیں اور جو مطلقاً اللہ رب العزت کے پیغام کے انکاری ہیں ان کے لیے ایسی وعیدیں بیان کی ہیں اور وہ عذاب بیان کی ہے جو نہ ختم ہونے والے۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ جب اللہ تعالی جہنم میں سے ہر اس شخص کو بھی نکال لیں گے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے، تو اس کے بعد پیچھے وہ کافر رہ جائیں گے جنہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ممکن ہے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ایسے جادوگر ہوں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہو لیکن بعد میں گندے کاموں میں پڑ گئے اور ابلیس کے ایجنڈے پہ چلنا شروع ہو گئے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچے، اور طویل عرصہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا عرصہ ہے، لیکن انہوں نے جہنم کا عذاب سہا۔ اور الا ماشاء اللہ کے اندر اللہ نے ان کو رکھا ہے کہ ان کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان پر ایک وقت آئے گا، مہربان ہو جائے گا اور اس کلمے کی نیکی کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے نکال لے۔ تو فرمایا ان ربک حکیم علیم، اس لیے کہ آپ کا رب یقیناً بہت حکمت والا اور بڑا علم والا ہے، اس کے یہ فیصلے وہی جانتا ہے کہ کس کے حق میں کب کیسے ہونے۔ فرمایا اس طرح ہم ظالموں میں کو بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ انسان جس قسم کے کرتوتوں پر ہوتا ہے اس کے ارد گرد بھی ویسے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کے ارد گرد سے برے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ برے لوگوں کو اس کے پاس کوئی کام نہیں رہے گا، وہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ یا تو ہم نیکی کریں یا اور اپنی برائی چھوڑیں، یا پھر یہ کہ ہمارا اس کے پاس مطلب کوئی نہیں، اور پھر کرتے کرتے اس کے ساتھ نیک لوگ جڑ جائیں گے اور وہ اس کے ساتھ معاونت کریں گے، اور اگر بندہ برا ہے تو اس کے ساتھ آ کر برے لوگ بیٹھیں گے۔ جس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس میں بیٹھوں گا، میں بھی چرسی ہوں، اس کے پاس بھی چرس ملتی ہے، ہم دونوں مل کر پئیں گے، وہی اس ایسے لوگوں کے پاس جائے۔ تو چرسیوں کا اکٹھ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کو وہاں سے چرس ملتی ہے۔ شرابیوں کا اکٹھ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کو وہاں پر شراب ملتی ہے۔ ہیروئنچیوں کا اکٹھ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کو وہاں ہیروئن ملتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے گناہ کرنے والوں کا اکٹھ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کو وہاں مل کر گناہ کرنے کے مواقع میسر آتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دلی دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ اس نے کس کے ساتھ دلی دوستی رکھی ہوئی۔
اس کا قریبی دلی دوست ہمراز جس کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے وہ کون ہے؟ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا کوئی نیک آدمی میرا دوست ہے جس کے ساتھ میں مشورہ کرتا ہوں، وہ مجھے خیر کی باتیں بتاتا ہے، مجھے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ برا ہے، سیاہکار ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کی صحبت اچھی لگتی ہے، مجھے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ میرے اندر بھی کوئی ایسی سیاہکاری موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری دلچسپیاں ایک جیسی ہو گئی۔ اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کماتے تھے، یہ اس لیے قیامت کے دن اللہ ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک جیسے گندے کام کرنے والے اکٹھے ہوں گے، ایک جیسے برے کام کرنے والے اکٹھے ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، نماز کا چور ہے، اس کا قیامت کے دن حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور کس قدر بڑے یہ اللہ کے مجرم ہیں۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا جرم اور ان کا جرم آپس میں برابر ہے۔ یہ اس لیے کہ فرعون، قارون اور حامان کی جو سوچ ہے نا، وہی اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ صرف فرق کیا ہے، ان کو وسائل زیادہ مل گئے، ان کو وسائل زیادہ مل گئے، مواقع زیادہ مل گئے، اور ان مواقع کو انہوں نے اپنی سوچ کی وجہ سے اس نافرمانی میں تبدیل کیا۔ یہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی جتنی کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں نماز پڑھنے آؤ، اور یہ نہیں آتا، اپنے اندر یہ فرعونی ہے۔ یہ اللہ اس کو کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کرتا، یہ اپنے اندر قارونی ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ظالموں کا اعلیٰ کار بنتا ہے، تو یہ جھوٹا وزیر بنا ہوا ہے حامان کی طرح فرعون کا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا صرف جو کفر ہے نا اور ان کی نافرمانی چھوٹی اس لیے نظر آتی ہے کہ ان کو بڑی کے موقع نہیں ملا، وگرنہ اپنی سوچ میں وہ پورے فرعون، قارون اور حامان۔ اس لیے کل قیامت کو اللہ ایسے ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گا، اور ان کو حشر کے میدان میں بھی اور جہنم میں بھی ویسی ہی سزا ملے گی جیسی بڑے بڑے ظالموں کو ملی تھی، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بدترین انسان کی زندگی کی کمائی ہے کہ وہ تھوڑی سی زندگی میں صرف اپنی بری سوچ اور نیت کی وجہ سے، حالانکہ اس کو وسائل دستیاب نہیں ہوئے، گناہ میں فرعون، قارون اور حامان جیسا ہو جائے۔ اور حدیث میں اس کی مزید صراحت بھی ہے، وہ ہم متعدد بار حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے، بہت اچھا بندہ ہے۔ دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا، اور یہ نیت رکھتا ہے اس نیک بندے کو دیکھ کر کہ اللہ اگر تو مجھے بھی مال دے تو میں بھی اس کی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہت اچھا بندہ ہے، اور اللہ اس کو پہلے کی برابر اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ مال تو اللہ کی عطا ہے، لیکن اس کی نیت بالکل ویسی ہی ہے اور مخلص ہے اپنے نیت میں، اور ہم تو نیتیں نہیں تول سکتے، اللہ تو نیتیں تول سکتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا، مال دیا ہے، اور وہ اپنی عیاشیوں پر مال خرچ کرتا ہے، حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے، اور دنیا کو دکھا رہا ہے، اور لوگ جو ہے نا واہ واہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ برا انسان۔ اور بدترین کون ہے؟ جس کو نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، غریبٹا ہے۔ ایسے بدقماش قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے سارا ٹائم بیٹھ کے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے اور ریلز دیکھ رہا ہے اور شارٹس دیکھ رہا ہے، اور تمنائیں کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ آئے تو میں بھی ان کی طرح لوٹاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ گناہ میں ان کے برابر ہے، حالانکہ یہ کر نہیں پا رہا، لیکن اس کی نیت پوری پکی ہے کہ مجھے اگر مال مل جائے تو میں بھی یہی کروں گا۔ اس لیے اللہ ایسے ظالموں کو قیامت کے دن عذاب کے اندر اکٹھا فرما دے گی۔ اور فرمایا اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں آ کر میری ان آیات کو پڑھ کر سناتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات کے بارے میں ڈراتے؟ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرمایا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو جنوں میں سے بھی بہت سے رسول ہیں جو ان کی جماعتوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور بعد میں ان کا بھی سلسلہ نبوت کا اور رسالت کا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب ان کے لیے بھی آخری نبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا ہے
کہ اب جس طرح امت مسلمہ کے اندر انسانوں کے لیے علماء ہیں اور مبلغین ہیں اور دعات ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قرآن سن کر مسلمان ہونے والے جا کر اپنی قوموں میں دعوت کا کام کرتے تھے۔ بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، سورہ احقاف کے اندر اللہ نے تفصیل بیان کی، اور جا کر جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ تو جنات کے اندر بھی سابقہ جس طرح انسانوں کے اندر رسول تھے، انہی میں سے ان کے لیے بھی رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سارے اور انبیاء کی رسالت جنات کے لیے بھی تھی اور انسانوں کے لیے بھی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جنات کے لیے بھی تھی اور انسانوں کے لیے بھی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی جنات کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متعدد احادیث میں مواقع پتہ چلتے ہیں جب باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی کے کچھ علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر آپ نے خطاب فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے آپ مخاطب ہو رہے تھے، اور بعد میں آپ نے بیان کیا کہ جنات کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی اور میں نے ان کو دعوت دی۔ تو اس طرح ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچ چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میرے پاس تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں ڈراتے کہ یہ دن ہوگا، یہ ملاقات ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ رب العزت تم سے حساب کتاب لیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا قالوا شہیدنا علی انفسنا، کہیں گے آج تو ہم اپنے خلاف بھی گواہی دیں گے، اور وہ گواہی کیا ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، کہ ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دی، ہم نے رسولوں کی بات کو سنی انسنی کر دی، اور شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، انہوں نے خود ہی گواہی دے دی ہے کہ یہ انکاری تھے، یہ کافروں میں سے تھے۔ تو کافروں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو وہاں کوئی بات نہیں بن پڑے گی تو گواہی اپنے خلاف دیں گے کہ ہاں ہم کافروں میں سے تھے، اور بعض جگہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ایسے جھوٹے اور برے لوگ بھی ہوں گے جو سارا کچھ سامنے حشر کے میدان میں سامنے آنے کے باوجود بھی انکاری ہو جائیں کہ ہم نے نہیں کیا، اور اس وقت اللہ رب العزت ان کی زبانوں کے اوپر تالا لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور جب زبان کا تالا کھلے گا تو وہ کہیں گے او ظالمو تم نے ہمارے خلاف ہی گواہی دی، ہم تو تمہیں ہی بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں آج اس اللہ نے زبان دی جس نے تمہیں بھی زبان دی تھی، تو ہم تو گواہی پوری دیں گے۔ تو ایسے بھی ہوں گے، تو مختلف لوگ ہیں، مختلف گروہ ہیں، ان کے احوال قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔